پسند آئے تو ذرا پوچھ لینا کہ کون سا پسند ہے، اگر دل بھی کہیں گے تو کاٹ کر دے دیں گے، لیکن اس پر تمنا بس اتنی ہے کہ وہ مسکرا کر ایک بار کہہ دے کہ مجنوں ہمارا ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ ہمارا حال یہ ہے، نعرے کی بات آئیں گے تو ہم آگے، نیاز کھانے کی بات آئیں گے تو ہم آگے۔ میں نعرے کا، نیاز کا، نعت کا مخالف نہیں ہوں۔ جو مخالفت کرتے ہیں ہم ان سے اس پہ آستینیں چڑھاتے ہیں، ان کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں ہم لوگ، الحمدللہ ان کو دلیلیں دیتے ہیں۔ لیکن میری سنی قوم جو آج میرے سامنے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کھچڑے، شربت، بریانی، 11ویں 12ویں کی بات آئے گی، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن فجر کی نماز میں سردیوں میں جب بستر چھوڑ کر مسجد جانے کی بات آئے گی تو پھر عاشق رسول نہیں، ہم عاشق نیند ہیں۔ الیاذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو کام اپنی نیند، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ عشق کا ڈھنگ بھول کے اسود نے تلوار لی، ڈھال لی، اور حضور کو بتائے بغیر کہ کہیں منع نہ کر دے، چلے گئے جنگ میں۔ اور جنگ میں گئے تو اللہ اکبر، کیسے گھمسان کی جنگ تھی وہ۔ اسی پر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کیسی جنگ تھی وہ۔ حضور کے دندان شہید ہو گئے اس جنگ میں، حضور کے دانت شہید ہوئے، دانتوں کے کنارے۔ اس جنگ میں حضور گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، سرکار کو شدید چوٹ آئی، وجود لہو لہان ہو گیا۔ کڑیاں حضور علیہ السلام کی، خود کی، حضور کے چہرے کے اندر گھس گئی۔ وہاں بھی صحابہ نے عشق رسول کا کیسا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے گالوں میں کڑی گھس گئی ہے، میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ہی کام کر سکتا ہے۔ تو چونکہ حضور کا قد میانہ قد تھا، لیکن جب کوئی بازو میں کھڑا رہتا تو سرکار کا قد خود بخود اس سے اونچا ہو جاتا، اس لیے کہ کوئی حضور کے برابر اللہ کو یہ گوارا نہ تھا۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح حضور کے گالوں سے جب کڑی نکالنے لگے، تو جب کوئی چیز آپ کو دیوار سے نکالنی ہوتی ہے تو دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک تو دیوار کو یا پارٹیشن کو دبانا، جیسے کیل اگر آپ نکالیں گے